بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتاوی آن لائن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں طاہر۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنے مسائل کے حل کے سلسلہ میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطہ کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 080011777۔ فتاوی آن لائن اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات حسب معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، وحدت امت کے داعی، میری مراد مفتی مولانا محمد اسحاق مدج اللہ العالی ہے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے 080011777۔ جی مولانا، ہم اپنے پروگرام کی ابتدا چند تحریری سوالات سے جو ای میل کے ذریعے ہمیں آتے ہیں ان کے ذریعے ہم اپنے پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں۔ تو ایک بھائی نے ہمیں سوال پوچھا ہے کہ پرائز بانڈ میں نکلنے والا انعام جو ہے وہ شرعی اعتبار سے کیا وہ ہمارا ہی مال ہے، ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ جواب مرحمت فرمائیں۔ یہ کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ رانا طفیل بول رہا ہوں دبئی سے۔ جی رانا صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاء اللہ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سے کوئی پہلے تو آپ کو مفتی صاحب کو بہت بہت مبارک ہے۔ آپ واقعی یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں امت کو اکٹھا کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزا دے۔ جزاکم اللہ وسلم۔ اور مفتی صاحب سے میں نے چھوٹے سے دو سوال ہیں۔ ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ میں ابھی عمرے پہ گیا تھا تو عمرے کے دوران بھی بچے ہوتی ہے کہ جسم کا کوئی بال ہے تو یا کوئی مسئلہ اس طرح کا کوئی ہے اور خوشبو نہیں جانی، صابن سے نہانا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مولانا نے آپ کا سوال سن لیا ہے اور جواب دے رہے ہیں آپ کے لیے۔ نہیں رانا صاحب ذرا رکیے گا۔ ٹھیک ہے، رانا صاحب کا مولانا دبئی سے ہمیں کال کر رہے ہیں۔ رانا طفیل صاحب ایک تو آپ کو مبارکباد اور درازی عمر کی دعا دے رہے ہیں اور آپ کے پروگرام سے بڑے خوش اور مطمئن ہیں۔ رانا صاحب کو اللہ خیریت سے رکھے۔ اور ان کا سوال پہلا یہ ہے کہ جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو کافی پابندیاں ہوتی ہیں احرام کی حالت کے اندر، تو بھائی یہ فرما رہے ہیں کہ عمرے کی حالت کے اندر بھی جب احرام باندھا ہو تو وہی پابندیاں ہمیں کرنی پڑتی ہیں؟ یہی سوال ہے نا رانا صاحب آپ کا؟ جی ٹھیک ہے، جواب دیں گے مولانا۔ پابندیاں تو حج اور عمرہ دونوں کی رانا صاحب ہے کہ کچھ پابندیاں لوگوں نے آپ ہی بنا دی ہے نا۔ مثال کے طور پر یہ ہو کہ بال نہ کوئی ٹوٹ جائے، حالانکہ منع تو رانا صاحب صرف ہے کہ کینچی یا اس طرح سے خود کوئی آدمی حجامت کرے نا، اپنی بال کاٹے ساری داڑھی کے یا بغلوں وغیرہ کے، وہ حرام ہے۔ آپ دوسرے نمبر سے کریں۔ چلے دوسرے نمبر سے کر لیں کال۔ اگر پھر آپ کو شاید ایسا ہے کہ کال تھرو نہ ہو تو انتظار بھی کر لیجئے۔ جی ٹھیک ہے، چلے پرائز بانڈ والے سوال کو نپٹا لیں۔ پرائز بانڈ ٹھیک ہی ہے، جس کا نکلتا وہ دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی جی پوچھئے۔ الحمدللہ پوچھیں آپ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی اور یہ میرے رسول کا فرمان نہیں ہے، کیونکہ اس نے یہ بات کرا دیں گے جبکہ اہل سنت والجماعت یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام جو سیدھا کی مرادی ہے وہ تو وہ کہتے ہیں کہ سیدھا کی مرادی والی بات جو حدیث میں صحیح نہیں ہے، وہ امام کی طرح شاذ کی تدریج ہے۔ اور بات مرادی کہتے ہیں کہ مرادی اگر تھی تو لوگوں کو پتہ کیسے چلا، سیدھا تو مندر ہوتی تھی، لوگوں کو پتہ کیسے چلا یہ طرف لوگوں کی کمال ہے۔
ٹھیک ٹھیک ٹھیک. آپ نے تو میرے بھائی دفتر کھول دیا ہے 13-14 سال سے نظائی اور اختلافی چلا رہا. آپ کو چاہیے کہ اس بارے میں نا کوشش کر کے یہ بچے جو میری تقریر ریکارڈ کرتے ہیں اس پر جو میں نے مفصل خطبے دیے ہیں نا وہ آپ حاصل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ سنیں گے نا مسئلے حل ہو جائیں گے. باقی جو کہتے ہیں کہ سیدہ نے دعویٰ کیا ہبا کا، ایک تو آپ ہی بول رہے ہیں ہم لوگ کی طرف آگے پڑے. آپ نہ باغ کا کریں، باغ کا مسئلہ نہیں تھا، نہ کوئی 2-4 لوگوں کی بات تھی. یہ پورا علاقہ تھا، ایک ریاست تھی پوری. خیبر کا حشر دیکھنے کے بعد نا یہ فضل کے لوگوں نے خود پیشکش کی کہ ہم جنگ نہیں لڑنا چاہتے. آدھا علاقہ ہمارا جو ہے نا ہم بطور خیر اسلامی حکومت ہوئی وہ آدھا علاقہ تھا چشمے اور باغات، بہت زرخیز ریاست کی اسٹیٹ تھی. یہ باغ جو کہتے ہیں نا بالکل لوگوں نے غلط بات محسوس کری، باغ نہیں تھا. دوسرا جو ہے نا ہبا کا دعویٰ جو انہوں نے کہا رسول اللہ گفٹ کر کے تھے، ٹھیک ہے شیعہ سنی دونوں کے سامنے اس قسم کی باتیں لکھی ہے، گواہ مانگے گئے انہوں نے جرا کر دی. یہ کہانی جو ہے بات ہے، میں خلاصہ بیان کر زیادہ تو اسی تقریر سے پیدا ہوگا جو فصل ہے. باقی جو ناراض ہوئی نا اس میں کہتے ہیں ابن شہاب قرآن کوئی باتیں نہیں، ناراض ضرور نہیں. ناراضگی کا پتہ چلتا ہے نا، ناراضگی کو چھٹی ہوتی ہے یا اعلان کرنا پڑتا. جب انہوں نے اس کے بعد کلام نہیں کیا اور صاف الفاظ میں ناراض رہی اور جنازے پر بھی حضرت علی حضرت ابوبکر کو اطلاع نہ دی اور خود ہی پڑھ کے دفن کر دیا، تو سارے قرآن بتاتے ہیں کہ نہ وہ راضی ہوئی. بات سچی کرنی چاہیے. میں نے مسئلے کو جو حل کیا نا وہ آپ سنیں گے، مسئلہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. نہ حدیث کو انہوں نے چیلنج کیا کہ حدیث پر ناراض، حدیث حضرت علی علیہ السلام اور حضرت عباس نے دونوں نے مانی. جب حضرت انہوں نے کہا تمہیں یار پتہ نہیں آسمان زمین کی رابطی کرنی، حضور نے فرمایا نہیں تھا، تو ان دونوں نے کہا کہاں فرمایا. مسئلہ کیا تھا اس کی تشریح کا تھا، وہ آپ سن لیں گے نا تو دونوں فرقوں کی آنکھیں کھل جائیں گی. کس چکر میں پڑے یار نہ وراثت کا جھگڑا، دونوں جانتے تھے نبیوں کی بھی وراثت ہوتی. امام جو 12 ان کی پاس بھی جو کچھ شیعہ خود مانتے کہ مرنے کے بعد کسی بیٹے کو نہیں ملتا. امام کے پاس جو جائیداد ہوتی ہے وہ امت کی ہوتی ہے. نہیں شیعہ ملازم کو چھوڑے نہیں بتا دیں بالکل حوالے دیں گے. نہ ہبا تو بات ختم کر کے سوال سے بات تو بالکل بے بنیاد ہے. کوئی شیعہ اپنی کتابوں سے بھی نہیں ثابت کر سکتا. حدیث سننے کے بعد ناراضگی اسی لیے ہوئی کہ ٹھیک ہے حدیث تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ وارث کوئی نہیں، مگر رسول اللہ کی جو چھوڑی جائیداد ہے یہ وقت ہے اس کے متعلق ہم ہیں. میں ایک مسجد بناتا ہوں، مسئلہ میرا بیٹا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ملکیت نہیں، نہ تقسیم ہو سکتی نہ بیع ہو سکتی، مگر میں مسئلہ نہیں بننا چاہتا ہوں. کوئی برا مطالبہ بھی اگر کوئی دوسرا آدمی کہتا ہے یار میں کام کر رہا ہوں، حضور بھی سربراہ مملکت سے میں سربراہ، مسئلہ ایک ہی تھا کہ وقف ہے، نہ وراثت ہے نہ ہبہ ہے، کچھ بھی. اسی طرح علیہ السلام کے زمانے میں جا کر بھی شیعہ سنی دونوں میں تقسیم ہوا، انہوں نے اولاد کو دیا نہیں، جیسے وقف تھا حکومت کی تعبیر میرا. تو آپ تقریر سننے کے بعد شیعہ عالم کو کیا کہیں، شیعہ سنیوں سے پوچھتے رہیں گے یہ مسئلہ ہو جائے رہتے ہیں. اور شیعہ عالم کو میرے ساتھ ملا ہے، میں انشاءاللہ اپنی بھائی کی تسلی کروں گا. دونوں فریق مسئلہ ان کے نزدیک ایک ہی ہے، مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں تھا. سوال یہ تھا کہ یہ جو زمین ہے موقوف وقف ہوئی ہے اس کی تحریر کس کو حوالے دوں گا، کوئی بناوٹی بات تو نہیں. نہیں ابن شہاب زوری قانون ہے سنت کا، اس کو جو مجروح کرتا وہ سنی ظالم. ابن شہاب اگر اس پر جڑا ہو جائے تو دین کہاں رہے گا، پھر ساری حدیثیں تو بھری ہے ابن شہاب. ابن شہاب اگر کوئی بات تشریح کے طور روایت میں بڑھاتے تھے اعتراض کرتے اس کا ثبوت ہوتا ہے کہ الفاظ انہوں نے بڑھایا. یہ تو نہیں کہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں کہ یہ اعتراض ہے، جس چیز کو چاہے اعتراض نہ لیں، یہ تو بھائی پھر علم ہی سارا تباہ ہو جائے. ابن شہاب بالکل امام ہے، ثقہ ہے، کوئی نہیں بات اس میں اعتراض میں اعتراض ہی کہہ رہا ہوں. علی بھائی یہ ہماری بات ختم ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں نا ہمارا پروگرام میں نے آپ سے پہلے دن بھی عرض کیا تھا کہ ہم جو اس طرح کے اختلافی مسائل ہیں نا حل کریں گے، لیکن آپ مسجد میں تشریف لائیں، بیٹھ کے بات کریں. یہ ٹیلی فوننگ اور رہنمائی ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹہ اگر اس پہ لگا دیں گے تو ہمارے پلے کیا رہے گا؟ بہت بے چین ہے لوگ، بہت بے چین.
ان کو بتانا کوشش لیکن آپ کا مسئلہ بڑا اہم ہے، مسجد میں تشریف لائیے، مولانا سے بیٹھیے، 2 دن رہیے، 3 دن رہیے، ہفتہ پورا بیٹھ کے حل کیجیے، حل کریں۔ جزاکم اللہ۔ یہ پرائز بانڈ کے بارے میں آپ نے بتا دیا مولانا؟ جائز ہے، اگر کوئی کمپنی یا کوئی ادارہ دیتا ہے نا پرائز بانڈ دیتا ہے، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں کیا تکلیف ہے، انعام دیتا ہے۔ جی امین شاہ صاحب، کیا حال چال ہے آپ کے؟ خیریت؟ سوال کیجیے اب۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ صلی اللہ علیہ میں آپ کا سوال سمجھ گیا، اگر اجازت دیں تو میں مولانا کو دوہرا دیتا ہوں۔ مولانا بھائی یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا لیکن بہت ہی انسانیت کی خیرخواہی اور بہتری کے لیے اور ترقی کے لیے کام کرتا ہے، جیسے سر گنگا رام ہسپتال ہے، یہ میو ہسپتال ہے، یا باقی اس طرح ریل بنانا، یہ کرنا وہ کرنا، تو ان لوگوں کو تو اجر تو ملے گا نا، کیونکہ انسانیت کی فلاح اور بہتری کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، تو اللہ کے ہاں ان کا اجر اور مقام تو ہونا چاہیے، جیسے کہ بھائی کہہ رہے ہیں۔ یہی سوال ہے نا آپ کا؟ ٹھیک ٹھیک۔ نہیں امین شاہ صاحب، آپ کی یہ غلطی جو ہے نا اس وجہ سے کہ آپ ایمان کی قدر نہیں ہے نا۔ جو آدمی ایک حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتا، وہ 1000 نیکیاں کرے کہ وہ حکومت اس کو کیا انعام دے گی؟ وہ تو بھاگی ہے، اس کو وہ جیل میں بھیجے گی۔ ڈاکو چور بڑے بڑے نیک کام کرتے ہیں، مگر جو قائم شدہ حکومت ہے ان کی نظر میں جب وہ بھاگی ہیں، اس حکومت کو نہیں مانتے، ان کی نیکیوں میں کیا قدر ہے؟ یہ کافر ہونا جو ہے نا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کوئی نیکی نہیں۔ یہ ہسپتال بناتے پھر اللہ پر کوئی احسان نہیں، اللہ صرف اس نیکی کی قدر کرتا، وہ بھی اپنے فضل سے، ورنہ اس پر کوئی بوجھ نہیں کہ اس نے اگر نیکی مجھے خوش کرنے کے لیے دی میں اس کو دن دوں گا۔ اگر مسلمان بھی جو نیکی کرے مگر اس کی نیت لوگوں کو دکھانے کی ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہہ دے گا جن کو دکھانے کے لیے کیا تو ان کے داخلے کا ثواب لے لے۔ اللہ کوئی مانگتا ہے کہ وہ کہے کہ جس طرح کی نیکی کرنی میں اس کا ثواب دوں، نہیں، وہ بادشاہ ہے، کائنات کا مالک ہے، صرف اس نیکی کی قدر کرے گا جو اس کے رسول کے کہنے پر اس کو خوش کرنے کے لیے کی ہو، ورنہ سب لوگوں کے منہ پر ماری جائیں گی کہ جاؤ باقی ٹھیک ہے۔ کافر بھی کئی طرح کے ہیں نا، سارے ایک طرح نہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے، کچھ کافر ہیں ساتھ بدماش بھی ہیں، کچھ کافر ضرور ہیں مگر شریف ہے، اسپتال بناتے مدد سے۔ تو آپ جانتے ہیں جیل میں ایک ہی وارڈ نہیں، جو پھانسی کھائے ہیں ان کی کوٹریاں الگ ہیں، جو معمولی مجرم ہے وہ علیحدہ کمروں میں۔ اسی طرح یہ دوزخ میں بھی ہلکا عذاب ہوں گے، دوزخ میں ہی مگر تھوڑا، جو بہت کٹر بے ایمان ہے وہ سخت عذاب میں، اشد عذاب میں، فرق ہوگا وہاں عذاب میں کمی بیشی کا، مگر جائیں گے دوزخ میں۔ اللہ کو نہیں مانا، اس کے رسول کو نہیں مانا، یہ تھوڑا جرم ہے، تو اس کی بادشاہی میں رہ رہے اور مان نہیں رہے اس کو، باغی مجرم۔ چلیں بہت شکریہ امین شاہ صاحب، جی جزاکم اللہ واسن الجزا۔ باجی ام سفیان نے کینیڈا سے ہمیں ایک ای میل کے ذریعے سوال پوچھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ جو مشہور قصہ ہے کہ جس میں وہ بادشاہ کا پیالہ اس کے بھائی کے وہ سامان کے اندر رکھ دیا گیا، تو انہوں نے پوچھا ہے کہ ایسا کسی پیغمبر کو زید دیتا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ کر دوں گا میں بتا دے رہا تھا۔ جی پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ پہلا سوال تھا کہ حج اور عمرہ کی پابندیاں ایک نہیں، دونوں کی ایک، حج بھی جو ہے نا نہیں سننے شرطیں دونوں کی ہے کہ حج میں کچھ کام اور بھی ہے، ملوا جانا اور بعض مدرسہ، مگر مکہ کے اندر جو کام ہے نا طواف کعبہ صحیح سوا ملوا کی، یہ تو ہے کہ احرام باز پابندیاں ایک ہی، مگر یہ پابندیاں جو ہے نا بال گر گیا، آپ نے داڑھی پر ہاتھ پھیرا، کوئی گر گیا یہ سر پر، یہ سے کوئی دام نہیں لازمات، بے شک آپ جتنی مرضی خارج کریں سارے بھی جاتے ہیں نا باہر، کوئی دام نہیں ہے۔ اگر کینچی اور اس طرح لے کر آپ خود کاٹتے ہیں جس کو حجامت بنانا کہتے ہیں، پھر ہے کہ وہ آدمی جو نا 3 روزے رکھے اچھے مسکینوں کو کھانا کھلائے، باہر خود گرے بے شک خارج کرنے دے، یا کوئی ایسے نہیں رہنا صاحب کوئی دم پڑتا، یہ جو کہہ رہے نا کہ
نہائے مر کر نہائے، اس میں جو کچھ بال گرے گرتے گرے، بس کینچی اور اس طرح سے جان بوجھ کر کہ میں بال کاٹ رہا ہوں، یہ کام نہیں کر سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، دوسرا تھا کہ میں 9 بجے اٹھوں کبھی تو نماز اس وقت پڑھوں یا گھر کے ساتھ میں نہ اب فجر کی لیٹ ہو جائے، دیر سے بالکل رانا صاحب، یہ کئی میرے بھائی سن رہے ہیں، بہنیں، بہت لوگ اب اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ آپ تو شاد و نادر شاید ایسا ہوتا ہوگا، ورنہ لوگ تو اٹھتے ہی اب اس طرح کے سورج نکلنے کے بعد، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ لیٹ نہ کریں۔ جو ان سے کم بختی ہوگی نا کہ سوائے رہے، اس کو اللہ معاف کرے، مگر جاگتے ہی نا فوراً اسی وقت وضو کر کے پہلا کام نماز پڑھنے کا کریں، پھر معافی مل جائے۔ وہ نیند اللہ کا انعام ہوگا کہ نیند بھی نصیب ہوگی اور نماز بھی جو وقت پر شمار ہوگی۔ اگر آپ لیٹ کریں گے نا، زور کے ساتھ پڑھیں، بھلا پھر مجرم، ایک سیکنڈ کی دیر نہ کریں، بے شک کوئی وقت ہو فوراً وضو کریں اور پہلے نماز پڑھیں۔ اٹھتے ہی سب سے پہلے رحمت صاحب یہ کام کرنا۔ بہت بہت مہربانی مفتی صاحب، ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے، میرا بیٹا 6-7 سال کا ہے، 6-7 سال سے ہی بیمار ہے، تو مہربانی کیجیے اس کے حق میں دعا کیجیے گا۔ آپ کی دعا میں اثر ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ عمل کی جگہ دے انشاءاللہ بیماروں کے لیے، اور خاص طور پر رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیدائشی بیمار ہے۔ اچھا رانا صاحب آپ لائن پہ رہیے گا، مولانا سے ایک سوال پوچھیں کہ آپ کے مسئلے سے متعلق سب بیماروں کو شفا دے اللہ پاک۔ ٹھیک ہے، رانا صاحب نے پوچھا نہانے کے بارے میں۔ مولانا بعض لوگوں کو یہ اشکال آتا ہے کہ یہ جو صابن آج کل ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر تو ایک بہت زیادہ خوشبو وغیرہ بھی ہوتی ہے اور نہانے کے بعد بھی کافی دیر تک وہ برقرار رہتی ہے، تو کیا ایسے صابن سے ہمارا احرام کی حالت کے اندر غسل کرنا مناسب ہے؟ میاں صاحب اگر کوئی ایسے صابن سے پرہیز کرے نا تو بڑی اچھی بات ہے، مگر یہ خوشبو لگانا نہیں، جس کو کہتے ہیں نا کوئی آدمی خود خوشبو جو ہے نا عطر وغیرہ لگائے، منع جو ہے خود خوشبو لگانا ہے، ورنہ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اس کو بوسا نہ بھی، اس کو لگی ہوتی ہے، اس کو لگی ہوئی، کیوں؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کو چومتے تھے، خوشبو بھی لگ جاتی تھی۔ خوشبو خود اپنی مرضی سے لگانا وہ منع ہے، کہیں سے لگ جائے خانہ کعبہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو اس لیے صابن بھی خوشبودار ہو تو کوئی ڈر نہیں، مگر کثرت خوشبودار ہی ڈھونڈتے پھرنا یہ بھی چلے رانا صاحب بہت شکریہ جی، آپ کے توسط سے ایک اور مسئلہ حل ہو گیا ہوگا، جزاکم اللہ واسمہ جزاک۔ جی جی باقی ام سفیان کی جو بات تھی حضرت یوسف علیہ السلام اور ام سفیان کیا بچی کا یہ سوال بہت زیادہ اور ضرور حل ہونا چاہیے، کیونکہ علماء حضرات جس طرح تفسیر کرتے ہیں اس مقام کی، اس سے ہر آدمی پریشان ہوتا کہ یار یوسف علیہ السلام نے یہ کیا چلاکی کی کہ خود ہی پیالہ رکھ لیا، پھر آدمی پیچھے کرا دیے، چور بنا دیا، اور یہ کیا ڈرامہ۔ تو یہ ساری بات جو ہے نا غلط۔ یوسف علیہ السلام نے پہلی مرتبہ یہ بات نا ایک علم کی دیا کہ یہود نصارہ کی کتابوں میں ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میں نعمان بات کر رہا ہوں، میں سوال ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ ابا حاجرہ جو ہے ان کا نام جو عرب انسان ہے یہاں پہ ہمارے یہاں وہ حاجر بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اس کا نام صحیح نام لاتے ہیں، حاجر ہے نام کا، حاجرہ نہیں ہے، تو یہ اس کا ایک تو بتا دیں۔ اور دوسرا سوال جو ہے نا وہ یہ ہے کہ شیطان کے بارے میں جو قرآن پاک کی آیت ہے انه یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اس کے سلسلے میں جو وہ ہے کہ جب ہم اپنے بیوی کے پاس جاتے ہیں تو بسم اللہ کہیں تو شیطان نہیں دیکھ سکتا، تو کیا یہ بات درست ہے کہ لباس اتارتے وقت بھی جب آپ بسم اللہ کہتے ہیں تو شیطان آپ کو نہیں دیکھے گا، لیکن آپ اسرائیل بھی دیکھا آپ نے کہا کہ یہ حدیث ہے وہ صحیح ہے جس میں لباس کے بارے میں کہا گیا، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ذرا تصویر کر دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ نعمان بھائی بہت خوشی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے، آپ کی صحیح مشکور فرمائے۔ تو پہلا سوال آپ کا تھا کہ حاجرہ کی بجائے حاجر کے، حاجر، یہ وہ بالکل ٹھیک ہے، ہم جو حاجرہ کہتے ہیں نا، بلکہ کئیوں نے حاجرہ بنا دیا جیسے ہجرت کرنے والی، یہ غلط ہی ہے، لفظ بالکل ٹھیک ہے، حاجہ، آخر میں ایک کوئی نہیں، رے ہی حاجہ، یہ جیم پر بھی دبل ہے، حاجہ، لفظ بالکل ٹھیک، اسی طرح صحیح بخاری وغیرہ میں، تو یہ بات جو عرب لوگوں کی ٹھیک ہے کہ حاجر کہنا چاہیے، حاجرہ وغیرہ کوئی نام نہیں۔ یہ دوسری ہے سے ہے نا حلوے سے نہیں ہے کسی، تو اس کی معنی کیا ہوں گی؟ چھوڑنے والی؟ ہاں یہ چلو ایک نئی بات ہے کہ حاجر کی معنی کیا،
حاضر جو ہے نا یہ مصری زبان کا تھا، کیونکہ حضرت حاضر جو تھی اصل میں تو مصر کی تھی نا، چاہے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے تو اس کا اصل جو ہے نا معنی وہی ہے جو ہماری زبان میں شائستہ، بعضی بچیوں کا نام رکھتے شائستہ، سمری ہوئی، بہت مہذب سلی کمن. ہاں بس یہ حاضر جو ہے نا شائستہ سمری ہوئی مہذب ہر لحاظ سے، ہاں بڑا پیارا نام ہے حاضر کہنا. آپ کی ایک بات تو واضح ہوگی کہ مولانا نے فرما دیا کہ آخر میں جو ہے لگاتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے، اور عرب جیسے کہتے ہیں وہ درست کہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ایک بات اور کہ اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے یا اسی طرح رسولہ کی بیوی جو ہے ان کا نام بھی ہندی تھا نا، مگر ہندا کہتے ہیں. ہندا جو ہے بڑھا دی نا انہوں نے اردو زبان میں، یہ بھی ایک طرح اپنی طرف سے اضافہ جو اٹھتا ہندا. ہندا کوئی نام جو انڈیا کا نام ہے نا ہند، یہی نام ہے ہند. اور ہند بھی بہت اچھا نام ہے. ہند کا معنی بھی ہے کہ عورت میں جتنی خوبیاں ہونی چاہیے جس عورت میں وہ ساری جمع وہ کہلاتی ہے، یعنی محاسن کا مجموعہ. محاسن بڑا پیارا نام ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا ان کا تھا کہ شیطان تو تم کو دیکھتا ہے تم اسے نہیں دیکھتے. تو اس حوالے سے انہوں نے فرمایا ہے کہ جب کپڑے ہم بدلتے ہیں تو اس وقت جب بسم اللہ، یہی سوال ہے نا نعمان بھائی، آپ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ زبیر علی زئی صاحب کہتے ہیں کہ یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے اگر وہ روایت اس میں آتا ہے کہ جب آدمی دیکھنے کی بات نہیں، بات تو ٹھیک ہے، نقصان نہیں بتا سکتے. یہ جو ہے نا کہ روایت میں ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے. دیکھتے کیوں نہیں؟ ہم بسم اللہ پڑھ رہے ہیں نا، دیکھتے رہتے ہیں. مگر جو ضرر پہنچانے کی بات ہے کہ جب پاخانہ میں جائیں باتھ روم میں تو بسم اللہ کہہ دیا. الگ میدان میں جو کپڑے جو ہے نا اٹھاتے ہیں وہ پہلے بسم اللہ کہتے ہیں. یہ شیطانوں کے اس کے بعد میں آڑ بند رکھتی ہے. یہ نہیں کہ دیکھتے نہیں وہ پھر مانا، یہ ہے کہ جنات وغیرہ میں نا چمٹ جاتے ہیں، تخبط اور شیطانوں میں بس چمٹ جاتے ہیں، انسانوں کو پاگل بنا دیتے ہیں. قرآن کہتا آدمی بچا رہتا ہے، جنات اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. مطلب یہ تھا دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں. یعنی مولانا نے فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے انسان شیطانوں کی دسترس سے بچ جاتا ہے، نقصان نہیں پہنچا سکتے. وہ ایک حدیث وہ بھی ہے نا کہ بیوی کے قریب جاتے وقت بسم اللہ کہیں تو شیطان آپ کو نہیں دیکھ سکتا یا نہیں دیکھ نہیں سکتا. وہ کہا کہ جو بسم اللہ نہیں کہتے پھر مرد کے ساتھ نا شیطان بھی مباشرت شروع کر دیتا. وہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس میں شیطانی اثرات ہو جاتے ہیں. ہاں اس لیے یہ پڑھ لے تو نامراد پھر اس میں شریک نہیں ہوتے. اچھا لیکن مولانا یہ جو غسل خانے والی بات ہے یہاں سے میں نے یہ لکھا بھی ہوا تھا اپنے سوال میں، تو میں نتیجی بات کرنا چاہ رہا تھا بس کرنا ہی کر لیں آپ سے کہ یہ دو باتیں. ایک تو یہ کہ جب غسل خانے میں جاتے ہو دعا کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ آپ قبول فضائل سے بچتے ہیں. یہاں پہ یہ بھی بات صحیح ہے کہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ باہر کھڑے رہتے ہیں، اور اگر یہ بات صحیح ہے تو یہاں ہمارے پاس نوجوان بڑی عجیب سی بات کہتے ہیں کہ جو عادت شرعیہ ہے نا اس کی بات کی ہے کیونکہ فرشتے تو باہر کھڑے رہتے ہیں. تو نعمان بھائی ایسی باتیں پھر سوال ہی پہلا کرنے والی ہیں. فرشتوں کی طرف جانا جیسے زبیر علی زئی صاحب نے کہا نا کہ فرشتے والی روایتیں صحیح نہیں ہیں، شیطانوں والی ہے تو ایسی بات کہ وہ ساتھ ہی رہتے ہیں. باقی ان کے ساتھ رہنے سے ان کے لیے کیا پردے ہمارے وہ ہر وقت سچ. اور اگر یہ آتے سریہ والے سوچتے ہیں کہ صرف فرشتے ہی نہیں گواہ ہوں گے قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ ہمارے اعضاء کو بھی بلوا دے گا. ہاتھ پاؤں اور یہ شرمگاہ اور یہ ہاتھ جو نا یہ خود نعمان بولیں گے کہ یہ میرے ساتھ کیا کرتا رہا. در و دیوار بھی بلکہ وہ فلم ہی ساری آ جائے گی کہ یہ کیا کریں گے. فرشتے دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے، اللہ دیکھ رہا ہے. اعضاء جو ہیں ان میں سارے نشان ثابت ہو رہے ہیں، فلم بنتی جا رہی. ہاتھ پکار اٹھیں گے کہ میرے ساتھ یہ حرکت کرتا رہا، اعلیٰ تناسل بتا دے گا. تو اللہ بنا دے ایسے ہیلے بانے نہیں سوچنے چاہیے، ڈرنا چاہیے اللہ سے. نہیں فرشتے کہیں نہیں جاتے، فرشتے ساتھ ہی جاتے. پچھلے ہفتے حاجر کی بھی اصلاح ہوگی اور شیطان والی بات، اور بہت اچھی بات آپ نے بتائی کہ ہندا کوئی نہ دکھے نہ پڑے. ہند کا کہ ایک مسلمان شیطان کی دسترس سے بچ جاتا ہے بس. اچھا نعمان بھائی آپ سے بہت زیادہ معذرت کہ جیسا کہ آپ نے مجھے میسج بھی کیا کہ پچھلے ہفتے ہم پروگرام نہیں کر سکے. الحمدللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. انشاءاللہ. انشاءاللہ.
چلے بارک اللہ فیک. یہ حضرت یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی بات سارے میرے بھائی مشرق مغرب میں سن رہے ہیں. پہلی مرتبہ یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں سے بھائیوں کے پیسے رکھوا دیے واپس. کوئی ارادہ ان کو چور بنانے کا نہیں تھا، نہ ان کو کسی نے پکڑا کہ تمہارے ہاتھوں میں پیسے ہیں. وہ لے گئے. ارادہ تھا کہ بھائی جو ہے ان کی حالت پتلی ہے، ابا کی بھی تنگ ہے، رات تو ابھی کھولنا نہیں تھا، مدد کر دی کہ جائیں گے تو اپنا گزارا کریں گے. اور دوسری مرتبہ یوسف علیہ السلام نے خود ہی بادشاہ کا اور پیالہ کوئی نہیں، بادشاہ کیا آپ کا پیالہ اور وہ پیالہ جو نا سونے کا تھا، بہت قیمتی تھا، وہ خود رکھا. ایک باری پر یہ جنریٹر چلا اللہ کہ مولانا آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بات کر رہے ہو. میں بیان کر رہا تھا. جی جی. تو جس طرح پہلی مرتبہ انہوں نے جب اپنے بھائیوں کے سامان میں رکھوائے پیسے، اس وقت کوئی چور بنانے کا ارادہ تھا، سمجھتے ہیں کہ امداد کی. تو دوسری مرتبہ میں انہوں نے یہ قیمتی پیالہ بھائی کے جو سامان میں رکھا، کوئی ان کی یہ اسکیم نہیں تھی، کوئی چور بنانے کا ارادہ نہیں تھا، دماغ میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ ہو جائے گا. بڑے غور سے میری بات سننا. نہ انہوں نے کوئی ہلا کی. وہ تو جب معاملہ سامنے آیا تو اللہ کہتا خدا کتنا یوسف، یہ سب کچھ کام ہم نے یوسف کے لیے کر دیا، ورنہ یوسف کا خیال تک نہیں ہوا. کیا انہوں نے پہلے کی طرح بھائی کی مدد کے لیے وہ قیمتی پیالہ رکھ، میرا بھائی ربا جی کو استعمال کریں گے. اس کے بعد انہوں نے کسی کو نہیں کہا کہ میرا پیالہ گم ہو گیا ڈھونڈو. جو بیچارے ملازم تھے نا، خادم تھے، ان کی جان کے لالے پڑ گئے کہ شاہی جام گم ہے، ہمارا کیا بنے گا. وہ خود دوڑے. انہوں نے پیچھے حوالے دی کہ قابلے والوں تم چور ہو. انہوں نے کہا یار ہم تو یہاں اللہ خریدنے ہیں کہ چوری کرنا ہے. اب ایک بات اور جو اللہ نے کی، ورنہ پھر یوسف علیہ السلام کے پاس بھی لے آتے تو آپ بھائی کو نہ پھر بھی رکھے. اس لیے اللہ کہتا ہے سارا کام تو میں نے کیا، تو یوسف کے دماغ میں بھی نہیں تھا. انہوں نے پوچھا کہ اگر نکل آیا سامان پھر کیا؟ جو مصری قانون تھا اس کے مطابق جرمانہ ہو سکتا تھا. یوسف علیہ السلام رکھ نہیں سکتے، کیا ہو